دوستو، عمران خان کی بشریٰ بی بی سے آخر کار ملاقات کرا دی گئی اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ چند دنوں میں ان کی ملاقات ان کی بہنوں سے بھی ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے آج کے تمام ہی اخبارات اور غیر ملکی اخبارات نے بھی اپنے ذرائع سے یہ بات بتائی ہے کہ اب کچھ دونوں جانب سے اپنے کچھ موقف سے لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور ایاز صادق جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں ان کی سربراہی میں ایک مذاکرات کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ یہ مذاکرات کن نتائج پر ہوں گے، لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ دونوں جانب سے، یعنی محمود اچکزئی صاحب کی جانب سے اور ایاز صادق کے جانب سے، دونوں جانب سے پہلے شرائط رکھی گئی ہیں۔ محمود اچکزئی صاحب نے اعلان کیا ہے کہ عمران خان کی رہائی پر پہلے بات ہوگی، لیکن ایاز صادق صاحب نے بتایا ہے کہ عمران خان کی رہائی پر گفتگو نہیں ہوگی۔ وہ اگر اپنی رہائی چاہتے ہیں تو کورٹوں سے رابطہ کریں اور وہاں سے ان کی رہائی ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رہائی تو کورٹوں سے ہی ہوگی، لیکن اس کے لیے کچھ حکومت بھی اپنے ہاتھ پاؤں دکھائے گی، اور وہ بھی کچھ کیسز کو واپس لے گی، کچھ کو جوڑے گی، کچھ کو توڑے گی اور کچھ کو ملائے گی، اور آخر کار یہ مسئلہ حل ہونے کی طرف جائے گا۔ دوستوں، میرے اس کے علاوہ میں آفریدی صاحب، جو سہیل آفریدی صاحب ہیں، ان کی ایک مرتبہ پھر میں ذکر کروں گا، اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ میرے چینلز کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، اور یہ بہت اچھی طرح سے جو ہے نا مونیٹائز کی طرف ہے موجود، اور اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہوں اور میری اس گفتگو کو بھی لوگ سن سکیں۔ ویسے بھی آپ لوگ کافی تعداد میں اس کو سن رہے ہیں۔ تو دوستوں، اس سے پہلے کہ عمران خان کے مذاکرات اور حکومت سے اور اس پہ رضامندی، اور پھر بشریٰ بی بی سے ملاقات اور علیمہ خان اور ڈاکٹر نورین صاحبہ سے متوقع ملاقات کے بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ سہیل آفریدی کا ذکر میں نے کیوں کیا۔ سہیل آفریدی کے بارے میں DGISPR نے بھی بہت زیادہ ذکر کیا، اور وہ بھی کچھ ایسے کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ذکر میں ہیں یا لوگوں کی شاید فکر میں بھی ہیں۔ لیکن سہیل آفریدی کے بارے میں یہ بتا دوں کہ وہ پیر کے دن ایک یونیورسٹی میں گئے جہاں وائس چانسلر صاحبہ نے انگریزی میں تقریر کی۔ جب سہیل آفریدی صاحب خطاب کرنے آئے تو انہوں نے وائس چانسلر صاحبہ کو ہلکی سی یعنی ڈانٹ بھی دی، اور ہلکی سے انہیں سمجھانے کی بھی کوشش کی کہ میں آپ سے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ انگریزی میں نہیں، قومی زبان اردو میں آپ خطاب کیا کریں، لیکن آپ نے آج تیسری مرتبہ اس کو نہیں مانتے ہوئے انگریزی میں تقریر کی ہے۔ یقیناً آپ کی انگریزی بہت اچھی ہوگی، لیکن اس ملک کے بیشتر لوگ اردو سمجھتے ہیں، تو اس پر میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کروں گا، اور کیونکہ آپ نے اس کو قومی زبان بنایا ہوا ہے، اس لیے اس کو ہی آپ قومی زبان کے طور پہ استعمال کریں، اور اس کے لیے کیونکہ یہ ایک ایسے رابطے کی زبان ہے جو پورے ریجن میں جو ہے نا سمجھی اور بولی بھی جاتی ہے، اس لیے اس کے پر خصوصی توجہ دلائی ہے انہوں نے۔ اور ہماری عدلیہ بھی، ہمارے سرکاری دفاتر بھی، آپ جہاں جائیں آپ کو انگریزی میں نوٹیفیکیشن ملتا ہے، بلکہ بعض نوٹیفیکیشن تو دینے والوں کو بھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے، میں بہت سارے اداروں میں گیا ہوں، بلکہ انہوں نے اپنے کمپیوٹر میں وہ کر دیا، بس وہ نام چینج کرتے ہیں اور اس میں اس کو بھیج دیتے ہیں۔ لہذا یہ سہیل آفریدی کا اچھا اقدام تھا، لیکن اس کے علاوہ یہ تھا کہ عمران خان نے رضامندی ظاہر کی ہے یا نہیں کی ہے، اس بارے میں ظاہر ہے لوگ جیل کے اندر تو جا نہیں رہے ان سے ملاقات کے لیے، نہ ان کے وکلا جا رہے ہیں، نہ ان کی بہنیں جا رہی ہیں، لہٰذا اس بارے میں کوئی خاص بات معلوم نہیں کی جا رہی ہے۔ لیکن ذرائع یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب جو ہمارے سہیل آفریدی صاحب ہیں انہوں نے یہ اندیا بھی دیا ہے، اور سہیل آفریدی صاحب کے ہی تھرو یہ بات منظر عام پہ آئی ہے کہ اب مذاکرات کا دور شروع کیا جائے۔ اس سلسلے میں عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ وہ سیاسی لوگوں سے گفتگو نہیں کریں گے، لیکن سیاسی لوگوں سے آپ بے شک گفتگو نہ کریں، لیکن اور سرکاری لوگوں جو آپ سے، مطلب آپ فوجی لوگوں، فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں،
اور فوج کا مطلب یہ ہے کہ آپ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے آپ نے براہ راست بات کرنی ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ عاصم منیر صاحب سے اگر آپ نے ملاقات کرنی ہے تو اس کو آپ غور کر کے دیکھ لیں کہ یہ عاصم منیر صاحب سے ملاقات کے لیے آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں۔ گزشتہ سال یعنی 2025 مارچ میں کچھ ڈاکٹرز جو تھے امریکہ سے تشریف لائے تھے اور انہوں نے اس پہ گفتگو بھی کی تھی۔ اس گفتگو کو بالکل حتمی شکل بھی تک بھی پہنچایا گیا تھا، لیکن بعد میں ایسا ہی محسوس ہوا کہ عمران خان یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے لیے کوئی بہت بڑا جلوس آ جائے گا، بہت بڑا جلسہ ہو جائے گا، لیکن وہ اس میں ابھی تک ان کے جو لیڈران ہیں۔ اب آپ کو میں گزرے منگل کی بات بتاؤں۔ گزرے منگل کو عمران خان کی بہنیں جو ہیں وہ ایک اچھے مجمع کے ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر موجود رہیں، لیکن ان کے جو دیگر لیڈران ہیں یعنی سلمان اکرم راجہ صاحب اور چیئرمین صاحب اور ایم پی اور ایم این ایس جو ہیں وہ خود بھی اس جگہ موجود نہیں تھے، اور یہ محمود اچکزئی صاحب نے اس بات کی شدید نشاندہی کی اور انہوں نے تحریک انصاف کے کارکنان کو کچھ شرمندہ بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اپنے لیڈر کو رہا کرانے میں سنجیدہ نظر نہیں آ رہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیڈر جو ہیں وہ جیل کے اندر ہی رہیں۔ لہٰذا تمام کارکنان کو جو انہوں نے بتایا کہ وہ یہاں پہنچیں، اور یقینی طور پہ اب جب کمنگ منگل آ رہا ہے، اس منگل کو انشاءاللہ متوقع ہے کہ ان کی بہنیں علیمہ خان صاحبہ اور ان کے جو دوسری بہنیں ڈاکٹر نورین صاحبہ سے عمران خان کی ملاقات کرائی جائے گی، لیکن شرط وہی ہے جو اس سے پہلے تھی کہ وہاں سے واپس آ کر کے آپ کوئی ایسی گفتگو جو سیاسی ہو، جو آپ کسی ادارے کے خلاف ہو، کسی ادارے کے سربراہ کے خلاف ہو، ان سب کو آپ نے نہیں کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں جو پابندی بھی لگائی جائے گی۔ اچھا، یہ جو مذاکرات میں اس میں ایک اور مسئلہ بھی کھڑا ہو گیا ہے، وہ یہ کہ ایاز صادق صاحب نے ایک اور شرط یہ عائد کی ہے کہ وہ جن لوگوں سے مذاکرات کریں گے وہ منتخب لوگ ہوں گے، یعنی سلمان اکرم راجہ صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ بھی اس میں نہیں، ہاں گوہر صاحب جو ہیں وہ اس مذاکرات میں شامل ہو سکتے ہیں، یعنی جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ بھی ان مذاکرات میں شامل نہیں ہوں گے۔ گو کہ ابھی پی ٹی آئی کی طرف سے اس سلسلے میں ابھی ٹیم کا اعلان نہیں کیا گیا، لیکن یہ بات تو بالکل طے ہے کہ محمود اچکزئی صاحب جو ہیں وہ ضرور اس مذاکرات کے دوران موجود رہیں گے۔ لیکن دوسری جانب سے ایک اور بات بھی اطلاعات آ رہی ہیں۔ ایک طرف تو آپ کے ایاز صادق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم جو ہے مذاکرات ان لوگوں سے کریں گے جو منتخب ہوں گے، لیکن ایک اور جانب سے یعنی حکومت کے ہی کچھ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ان مذاکرات میں کسی نہ کسی طور پہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی شریک ہوں گے۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ مذاکرات صرف مختصر ہوں گے نہیں، یہ مذاکرات طویل تو ہو جائیں گے، لیکن ان مذاکرات کے لیے ضروری یہی ہے کہ عمران خان صاحب بھی اور حکومت بھی اپنے جو ایک لگے بندھے مطالبات دیکھیں۔ جنرل عاصم منیر صاحب نے تو پہلے بھی ان مذاکرات کو کامیاب کرنے کی کوشش کی تھی، ان مذاکرات کو وہ آگے بڑھانا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے اسی لیے اس میں کچھ جرنلز بھی ریٹائرڈ جرنلز بھی ملے تھے، اور کچھ باہر سے بیرون ملک سے آئے ہوئے کچھ سینیٹرز وغیرہ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ لیکن ان مذاکرات کا اصل مسئلہ اسی وقت حل ہوگا جب عمران خان کی جانب سے گرین سگنل دیا جائے گا، اور یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ رابطوں کو رکھنے، ان سے مذاکرات کرنے کے لیے، ان سے مذاکرات تو کئی دفعہ ہو چکے ہیں، پہلے بھی ہو چکے ہیں، بعد میں بھی ہو چکے ہیں۔ اب اس سلسلے میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ گفتگو کی ہے، جس کا ایس پی آر نے جواب دیا ہے کہ ہم تحریک طالبان پاکستان کے پر حملہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی آ رہی ہیں کہ جس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں کچھ پی ٹی آئی کے درمیان اور جو ہمارے حکومت کے درمیان اور جو اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے معاملات بہت حد تک کامیاب ہوں گے۔ ایک بات اس سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت ساری دنیا میں پاکستان جو ہے وہ ایک
مرکز کی حیثیت حاصل کر گیا ہے۔ امریکہ سے لے کے کولمبیا اور ادھر ادھر ہر طرف سے لوگ جو ہے، چین، روس، یہ تمام لوگ۔ لیکن اگر پاکستان میں کسی چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو ان سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پر ہمیں غور بھی کرنا چاہیے، اور یہی ہماری ترقی کی ضمانت بھی ہے۔ اس کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ عمران خان اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، نواز شریف، شہباز شریف اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، عاصم منیر صاحب اگر کچھ کرنا بھی چاہیں گے تو وہ ان کی لڑائیوں کے درمیان پھنس کے رہ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے بھی رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔